حضرات ذیوکار، آج یہ ذکر حسین کی محفل ہے۔ یہاں پر جو بھی نعت خوان ہو یا مقرر ہو وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، ایک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، لیکن میں نے یہ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جب آپ کو سرکار نے بلا لیا، آپ کی حاضری ہو گئی، تو پھر مقرر کے کہنے پہ نہیں، آپ کے لبوں پر خود بخود طاری ہو جانا چاہیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں نمی لاؤ، آنکھوں میں نمی لاؤ، ہاتھوں کا کشکول بناؤ۔ اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ لینا ہے، تو پھر لینے کا ماحول تو بناؤ۔ جب یہاں پر مقرر اپنا خطاب کرتا ہے، نعت خوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر حسین کرتا ہے، تو مجمع میں خاموشی طاری ہوتی ہے۔ یہاں پر آج ہم ذکر حسین کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر خاموشی اچھی بات نہیں۔ یہاں پر نعرہ رسالت کی، نعرہ حیدری کی، نعرہ توحید کی گونج ہونی چاہیے۔ آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ آپ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا رہے ہیں اور نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف بھی آؤں گا، مجھے مخصوص اور محدود ٹائم دیا گیا ہے، لیکن اب یہ میک میرے پاس ہے، مرضی میری چلنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو آپ نے اہل مکہ کو، سرداران مکہ کو، قبیلہ قریش کو دعوت دی کہ میری بات سنیں۔ تمام لوگوں کو مکہ کے باہر فاران کی چوٹی کے پاس اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور اہل مکہ سے کہا کہ اے مکہ والو، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اہل مکہ نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا کہ خدا کی ذات ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان اہل مکہ سے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے، لیکن جس طرح آج یہاں پر خاموشی طاری ہے، اسی طریقے سے اس فاران کے پہاڑ کے ارد گرد خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہ بولا، کسی نے نہیں کہا کہ یا محمد ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی خاموشی کے عالم میں ایک 10 سال کے بچے نے بلند آواز سے پکارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس بچے کی آواز سن کر اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا علی، یا علی، یا علی، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو اس سے ثابت ہوا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا میرے علی کی سنت ہے، اور یا علی، یا علی، یا علی کہنا میرے محبوب خدا کی سنت ہے۔ آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک، لبیک، لبیک۔
کربلا کی جنگ کہتا ہے کون ختم ہو گئی کربلا کی جنگ. ہم آج بھی لڑ رہے ہیں لشکر یزید سے, نسل یزید سے. یزید بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ہر غاصب, ہر ظالم, ہر آمر یزید ہوتا ہے. حسین 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 خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے, پھر کملی والا کندھوں پر بٹھاتا ہے. پھر حسین میدان کربلا سجاتا ہے. پل بھر کی حکومت تھی بس یزید کی, صدیاں حسین نے کی ہیں, زمانہ حسین کا, کالی کملی والا ہے نانا حسین کا. وہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, جس کے لاشے پہ گھوڑا بڑھایا گیا, جس کی مستورات کے خیموں کو جلایا گیا. فرشتے جسے جھولا جھلاتے رہے, ملائک جس کی پوشاک جنت سے لاتے رہے, جس کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھا کے یزید کے دربار پہنچایا گیا. سر سجدہ میں رکھ کر نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.